اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ در ولی ستری کبس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہان و شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے ذر پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کو دمنش کبھی سوز و سرور و انجمنش کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکنش مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات معزز سامعین محترم تاج دار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہوں لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا تھا بدری ہو یا غیر بدری ہو آپ یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے اپنے جناب
منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال وہ یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت پڑ جائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیعت وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت میں لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہے کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں۔ کون سے بنا؟ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں، اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا۔ اور جب پہنچے تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے، اپنے ہاتھوں سے جب مسیلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا، امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت واشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، حضرت براء بن مالک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے اور ان پہلے لشکروں کی مٹبھیر ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تعالی، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا۔
حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صف سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے. پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ. جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. پھر حضرت، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے بھی لکھا تھا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گولڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی. تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے گولڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے. یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت برا بن مالک جب صحابہ جانا قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے. حضرت برا بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے. فرمایا اب میں آتا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. حضرت برا بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ، مجھے ڈھال پر اٹھاؤ. آپ بڑے پتلے جسم کے مالک ہیں، بڑے چھیٹ کے، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھیٹ کے بدن کے مالک ہیں. اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت برا بن مالک. اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ برا بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی، یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچے گی. اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ہون گال ساڑھے تے آگے. یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا. آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے، اور برا بن مالک کی طرح آ گیا ہے. ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا. یہ برا بن مالک کی سنت ہے اکیلے کود پڑنا. بابا جی کو خطرے لاحق نہیں تھے، اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا. اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت برا بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ. جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت مسلمہ بن حضرت برا بن مالک مسلمہ قذاب کے لشکر میں جناب گھسے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت برا بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا. تو ایک بات سے پوچھتے ہیں، ایک بات کہ برا بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. کہتا گھر بہ کے نہیں، گلانا نہیں، کہتا آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و ربابہ. کہتا کہ انہوں کوئی جناب حریصے اور ڈانڈ بیٹھ کر دی قوت رال نہیں، بوا کھولیا جناب لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈانڈ بیٹھ کر نہیں کھولیا. اقبال کس نہ کھولیا؟ کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہتا انہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا. حضرت برا بن مالک نے 40,000 نہ لڑ ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا. پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچن دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ. اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہے, کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے, اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں, حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں. جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے, حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا کیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. آج بھی ساڈے بابا جی دی 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 اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس پر 1200 صحابہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. 1200 صحابہ اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ کا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا, اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا. مجھے یہ بتاؤ بھائی, ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 بیر چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑے, اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں, میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں, جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. مجھے بتا, جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے, نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا, نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا, بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے, اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو, نہ رات دیکھتے ہو, نہ صبح دیکھتے ہو, نہ شام دیکھتے ہو, نہ شجر دیکھتے ہو, نہ حجر دیکھتے ہو, نہ جناب سمندر دیکھتے ہو, نہ دریا دیکھتے ہو. بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے, کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے, انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے, کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں, کرتے کیا ہے صبح شام, جس طرف آتے ہیں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں, یہ ہے کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی. آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت نہ کھانے سے فرصت, جب دین پر بات آ جائے چھٹو جی یہ تو مولوی بنایا ہوا اے سن, اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں کے بارے کہنے کی, اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, ہاں جی جدو تک یہ قوم بیگانی نہیں سی نا, اقبال کہتا سرور جو حق و باطن کے کارزار میں ہے,
تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے کہنا تینوں کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت کی حفاظت واسطے جانتا جمامہ مزہ کتنا اور کہنے لے جناب اے کی کہنے تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواوت بے کے ختم نبوت ہوتے پیرا دین دا چس کیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ہاں تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے تو اسی جناب تانوں نہ پتا ہوئے کہ حضور دے دین واسطے میدان سے آنا کی چاہتے تو پھر تانوں کی اسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ اے ہو محرم سے گزریا ہوں جناب کئی تو 10 دن تو محرم سی لیکن اسی تو حسین ہی ہے نا اسی تو ہر ویلے کربلا سے جانو تیارا حضور دے دین واسطے اور ساڑھا 10 دن دے بھی نہیں حسین اسا حسین یہ 10 دن بھی بیان نہیں کی تھی اسا تو کہنے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور کہتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے سی توڑے ناڑا لیکن میدان اچھ نہیں آ سکتے میں کہتی کیوں کہنے ہیں جو اوقاف کا مسئلہ جناب دربار کو والے کر لڑ گے اچھا جی کسی اور کو جاؤ وہ کہتے ہیں جو اوقاف دی مسجد ہے